حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے، مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے، مل جائے اب رہائی فراق مدینہ سے، ہو یہ کرم ہو یہ عطا، ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ، ہو یہ کرم ہو یہ عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، پھر قافلہ الہی بنے چل مدینہ کا، احمد رضا کا واسطہ، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، احمد رضا کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، ایک
انبیاء دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ دیدار شاہ انبیاء یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ اس طرح پھیرنے کی دعوت کے نیک ہو ہر ایک چھوٹا بڑا یا رب مصطفیٰ قفل مدینہ لب پہ ہو اور یہ شرف ملے قفل مدینہ لب پہ ہو اور یہ شرف ملے ہر دم کروں تیری ثنا ہر دم کروں تیری ثنا یا رب مصطفیٰ ہر دم کروں تیری ثنا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے فوراً اٹھوں میں تھر تھرا یا رب مصطفیٰ آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ رات ہو آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ رات ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ ایک کاش زیر گنبد خضرا فیضیا ایک کاش زیر گنبد خضرا فیضیا ایمان پرو فاطمہ ایمان پر ہو فاطمہ ایمان پر ہو فاطمہ یا رب مصطفیٰ جس دم وہ آئے خبر میں میری زبان پر بس مرحبا کی ہو صدا بس مرحبا کی ہو صدا یا رب مصطفیٰ فردوس میں پروس دے اپنے حبیب کا فردوس میں پروس دے اپنے حبیب کا
مجھ کو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ حج کا شرف وہ دے عطا حج کا شرف وہ دے عطا یا رب مصطفیٰ تھا مدینہ دکھا مدینہ دکھا یا رب مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سنتے ہیں تو اس کی پھر برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو. صلو علی الحبیب ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے آمین. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو عادت نکال دو آمین آمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول گوئی سے زبان کو بیجا باتوں سے بچاتے ہوئے کوشش کیجیے کہ ہماری زبان درود و سلام سے تر بتر رہے. اور یہ زبان اللہ نے جو ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس زبان کی قدر تو شاید وہی جان سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں، جو بول نہیں سکتا، جو زبان کی نعمت سے محروم ہے، جو قوت گویائی سے محروم ہے، اسے احساس ہوتا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی زبان کی نعمت ہوتی. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی. اگر زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کس لیے دی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، خوب تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نیکی کی دعوت دیں. ایک شاعر کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو انشاءاللہ دل میں نبی کی یادیں ہوں گی، لب پر نبی کی نعتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آنکھیں محبوب کا دیدار بھی کر ہی لیں گے انشاءاللہ. تو میٹھے 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 اسلامی بھائیو، یہ مہینہ جو الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، یہ کتنا پیارا مہینہ ہے. اور یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ آقا کا مہینہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے شعبان الشہری ورمضان شہر اللہ
یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے میرا مہینہ فرما رہے ہیں۔ کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، صرف ایک ہی مہینے کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، جیتے جی ہمیں ایک بار پھر شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرما دیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قادریو اے غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی اس مہینے میں کثرت کی جاتی ہے۔ اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا، شعبان المعظم کا جب پیارا مہینہ آتا تھا تو ان کا طرز زندگی کیسا ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر جو بزنس مین صحابہ تھے اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ ماہ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو ان مالی معاملات سے فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق و شوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں، برکت والے دنوں میں رب الانام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا ہی عظمت والا، رفعت والا، برکت والا، نیکیوں والا، درودوں والا مہینہ ہے، اور ہم اسے غفلتوں میں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح دیگر مہینے ہماری زندگی میں آتے ہیں، دیگر ایام شب و روز آتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ آیا اور یہ بھی گزرتا چلا جا رہا ہے۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے سب سے زیادہ تو وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ یہی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں خوب روزے رکھے جاتے ہیں۔ شعبان کے اکثر روزے رکھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول، جس کی برکت سے ہمیں کئی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آپ کو بھی روزوں سے بڑی محبت ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو آقا کی ادا یعنی روزے رکھنا، اس سے بھی امیر اہل سنت کو بڑی محبت ہے اور آپ اس کی اکثر ترغیب دلایا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے کئی عاشقان رسول، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ان مہینوں میں، رجب میں، شعبان میں خوب روزے رکھا کرتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ روزوں کی محبت مزید دل میں بڑھے گی اور انشاءاللہ روزوں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں شعبان المعظم میں خوب نفل روزے رکھنے، خوب تلاوتیں کرنے، خوب عبادتیں کرنے، خوب درود پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا۔ الفاتحة۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم تیرے چند مٹھی بر بندے یہاں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، ان میں کئی روزہ دار بھی ہیں۔ اے اللہ ان سب کے روزوں کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑے گندے ہاتھ دراز کر دیے ہیں، مدنی چینل پر بھی دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ کئی عاشقان رسول شامل دعا ہوں گے۔ اے اللہ تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بھی لاج رکھ لے۔ اے مالک و مولا شعبان المعظم تیرے محبوب کا پسندیدہ مہینہ ہے، یا اللہ
اس محبوب کے پیارے مہینے کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمیں اس مہینے کا خوب ادب و احترام نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس مہینے میں تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب نفل روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، خوب درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، شب برات آنے والی ہے، چھٹکارے کی رات آنے والی ہے، بھلائیوں کی رات آنے والی ہے، اے اللہ مغفرت کی رات آنے والی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ رب کریم، ہمیں سچا عاشق رسول بنا۔ الہ العالمین، ہمارے کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے مالک و مولا، تو سب کو جانتا ہے، ان کی دعاؤں سے بھی باخبر ہے، ان کی پریشانیوں سے بھی تو ناشنا نہیں۔ اے اللہ، تو ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، تو شافی الامراض ہے۔ اے مالک و مولا، ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ مولا، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ رب کریم یا رب العالمین، ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، مدینے والے آقا کا جلوہ دکھا دے۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، درد کی دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا
بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا، بے سبب بخشش، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطا کی سے عطار کی التجا ہے، مولا تجھ سے